دنیا کے ہر خطے اور تہذیب میں ایسی بہادر عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنی جدوجہد کی وجہ سے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے۔ ایسی ایک بہادر عورت پنجاب کی مٹی سے پیدا ہوئی جسے لوگ ڈاکٹر پروین عاطف کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو ادب پڑھنے والے انہیں افسانہ نگار، سفر نامہ نگار اور کالم نگار کے طور پر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو جو انہیں اپنی ہم عصر خواتین میں نمایاں کرتا ہے وہ پاکستان میں ویمن ہاکی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ویمن ہاکی ایسوسی ایشن کا قیام پروین عاطف کی ہی کوششوں سے ممکن ہوا، جس کی وہ صدر بھی رہیں۔ انہوں نے اسکولوں، کالجز اور گھروں سے خواتین ہاکی پلیئرز ڈھونڈ کر انہیں تربیت دلوائی اور پاکستان ویمن ہاکی ٹیم تشکیل دی۔ پروین عاطف سن 1935 میں گجرانوالہ کے قریب ایمن آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد غلام حسین تاریخ اور فارسی میں ایم اے تھے۔ وہ شاعر بھی تھے اور عمر بھر تدریس سے وابستہ رہے۔ پروین کی والدہ زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھی، لیکن فنون لطیفہ سے شغف تھا اور نقوش جیسے معیاری ادبی جریدے ان کے زیر مطالعہ رہتے۔ پروین کے ایک بھائی نامور صحافی احمد بشیر تھے جو کہ معروف اداکارہ بشرا انصاری کے والد بھی ہیں۔ بشرا کی دوسری بہن نیلم احمد بشیر بھی اردو کی معروف افسانہ نگار ہے اور ان دنوں امریکہ میں مقیم ہے۔ پروین عاطف ان دونوں کی پھوپھی تھیں۔ احمد بشیر ملک کے نامور صحافی اور ادیب تھے اور ممتاز مفتی کے بہترین دوست تھے۔ دبنگ اور جرأت مند صحافی کے طور پر وہ آغاز جوانی میں ہی معروف ہو گئے تھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے جو ملے تھے راستے میں نے انہیں ادب میں بھی اہم مقام دلایا۔ ناول دل بھٹکے گا سے ان کی ادبی حیثیت اور بھی مستحکم ہو گئی۔ احمد بشیر اور پروین دونوں بہن بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ پروین عاطف نے اپنے بھائی احمد بشیر کے ساتھ لاہور آنے کے بعد مدرسۃ البنا سے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، جو پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے سوشیالوجی پر جا کر رکا۔ ایم اے کے دوران ان کی نسبت ہاکی کے مشہور کھلاڑی اور اولمپئن عاطف سے طے ہو گئی۔ انہیں احمد بشیر نے پسند کیا تھا۔ ان کے دو بیٹے ہیں، ڈاکٹر گل عاطف اور شان عاطف، دو بیٹیاں ذل عاطف اور شقوہ عاطف۔ پروین عاطف 16 برس پاکستان ویمن ہاکی فیڈریشن کی صدر رہیں۔ اس دوران پروین نے کئی برس قومی اخبار میں کالم بعنوان میں سچ کہوں گی لکھا۔ جہاں تک پروین عاطف کی تحریروں کا تعلق ہے، انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں لکھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک فکشن رائٹر تھیں، مگر ان کی حقیقت پسندانہ سوچ اور گہرے معاشرتی تجزیے کی وجہ سے ان کی کہانیوں کے اکثر کردار دیکھے بھالے محسوس ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کی ہمراہی اور خواتین سے متعلق مسائل کی نمائندگی کے سلسلے میں انہیں دنیا بھر کی مسافت کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے بہت سے تاثرات کو سفر ناموں کی شکل میں بھی قلم بند کیا۔ انہیں کردار نگاری اور کردار شناسی کا ایک فطری درخت تھا۔ یہ سفر نامے صرف مختلف زمینی خطوں کی سیربینی تک محدود نہیں رہے، بلکہ پروین عاطف نے وہاں بسنے والے لوگوں سے زیادہ واسطہ رکھا۔ زندگی کا مختلف جھمیلوں کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے نسبتاً کم لکھا، مگر جو اور جتنا بھی لکھا وہ اپنے اثر سے جڑا ہوا اور اس کا مؤثر عکاس ہے۔ پروین کی تحریر میں سب سے بڑی خصوصیت ان کی انفرادیت ہے۔ وہ ہر واقعہ، سچویشن اور کردار کو اپنی نظر سے دیکھتی۔ ان کا انداز بیان روایتی اور جدید کی خوشگوار آمیزش تھا۔ ان کے اسلوب میں رنگینی اور جاذبیت تھی۔ پروین کی قابل ذکر کتابوں میں میلی پیا اجلے، صبح قاذب، کرن تتلی، بگولے اور ٹپر واسنی شامل ہیں۔ پنجاب کے دیہات کی رہتل اور شہری زندگی میں خواتین کو درپیش مسائل کی جس گہرائی اور حقیقت پسندی سے پروین عاطف نے تصویر کشی کی ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ ان کی شخصیت کے جن تشکیلی پہلوؤں کی طرف ان کے مرحوم بھائی احمد بشیر نے اپنی مختلف تحریروں اور بالخصوص سوانحی ناول میں ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی زندگی کے بارے میں ایک جارحانہ مزاج رکھتی تھی اور کسی غلط بات کو مصلحت کی چادر اڑانے کے سخت خلاف تھی۔ احباب کی محفل میں وہ سراپا محبت اور انکسار تھی، مگر اپنے نظریات کے سلسلے میں کسی رو رعایت سے کام لینا ان کی فطرت میں ہی شامل نہیں تھا۔ عورتوں کے حقوق اور بالخصوص سپورٹس میں ان کی شمولیت کے بارے میں وہ زندگی بھر بہت سرگرم رہی اور اس حوالے سے کئی بین الاقوامی فورمز پر بھی انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پروین عاطف کے گھرانے کو اگر ہمہ آفتاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔